الحمدللہ ہم لوگ سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 51 سے شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی اسے کہا جاتا ہے جس سے انسان کو دلی محبت ہو، جس سے انسان کا خصوصی تعلق ہو۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق نہ ہو کہ آپ ان کو اپنا حمایتی یا پشت بنائیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے ہماری محبت ایسی نہیں ہو سکتی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی خیر خواہی نہیں کریں گے یا ان سے انصاف نہیں کریں گے یا احسان و سلوک کا معاملہ نہیں رکھیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایسی گہری دوستی نہیں ہوگی کہ جس میں اسلام کے امتیازی نشانات گڑمڑ ہو جائے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ پھر اتنی دوستی میں بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی مل کے ان کے دینی تہوار بھی منا رہے ہیں، اور جب انہیں بتایا جائے کہ یہ معاملات صحیح نہیں ہیں تو وہ کہیں گے آپ مسلمان جو ہیں آپ تو بڑے ہی جو ہے نا وہ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں اور فلانے ہیں اور ڈمانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسی دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ جس میں دین اور دنیا کا فرق ختم ہو جائے، یا آپ ان سے ایسی دوستی رکھو کہ آپ سمجھو کہ یہ ہمارے حمایتی اور پشت بنا ہوں گے جب کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو نہیں تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوا، تو اس وقت بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا، اور اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ جو ہے یہ نعوذ باللہ کیا کیا بولتے تھے، میں تو الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ ان کی والدہ کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کیا کیا زبان درازی نہیں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی اس وقت جو آج آ کے پوری ہوئی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے۔ اور جو آج کی ان کی سٹیٹ ہے، نام لیے بغیر آگے چلیں گے، نام لوں گا تو یہاں والے بھی بہت سارے پرابلم میں آ جائیں گے۔ آج جو ان کی سٹیٹ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم توڑ رہی ہے، بیڑا غرق کر رہی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں، کس کی پشت بنائی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج کی اس دنیا پہ جو اکانومی ہے وہ کس کے زیر تسلط ہے، کون پوری دنیا کی اکانومی کنٹرول کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور اس کنٹرول کرنے کے پیچھے جو پشت بنائی ہے، جو سپورٹ ہے، وہ کس کی ہے، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ عموماً یہ والی آیات جو ہے نا، یہ انفرادی سے زیادہ اجتماعی زندگی پر یہ آیات پوری اترتی ہیں، کیونکہ انفرادی طور پر تو نہ ہم ان سے کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، نہ کہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ برا تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب ایک کمیونٹی کا دوسری کمیونٹی سے تعلق آتا ہے تو پھر یہ باتیں جو ہے نا اپنے پراپر کانٹیکسٹ میں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان ملک دوستی کا معاہدہ کرے گا، نصرت کا معاہدہ کرے گا، حمایت کا معاہدہ کرے گا ان کے ساتھ مسلمانوں کے اگینسٹ میں، تو کیا ہوگا؟ تو پھر معاملات یہ ہوں گے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر ان پر اپنا تقیہ رکھیں گے، ان کو اپنا دوست حمایتی مددگار رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے اس قسم کا دوستی کا تعلق رکھو گے تو پھر تم بھی انہیں میں سے ہوگے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالموں میں سے شمار کر دیا۔ اور آج ہمارے اکثر مسلمان ممالک کی پالیسیاں کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں، دوستیاں کیسے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، معاہدے کیسے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا فتویٰ ہمارے سامنے، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی روگ یہاں سے مراد، یہاں پر روگ سے مراد ہے کہ نفاق ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، وہ انہی کے اندر گھسے جاتے ہیں، یعنی ایسی محبت رکھتے ہیں، ایسی دوستی رکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا کھانا پینا سب اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں تو ہمارے مشاہدے میں یہ زیادہ آتا ہے کہ کئی لوگ جب مسلمان ممالک سے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں کا انہیں رہائش مل جاتی ہے، یہاں پہ رہنے کا انہیں سب مل جاتا ہے، تو پھر ایسے ہو جاتے ہیں گویا جیسے وہ اسلام دشمن ہو گئے ہیں۔ ان کی ساری بکواس، ساری کی ساری فضولیات جو اسی پہ ہوتے ہیں، اسلام ایسا، اسلام ویسا، مسلمان ایسے، مسلمان ویسے، ایسے بکواس کرتے ہیں گویا جیسے پتہ نہیں خود کوئی سوئٹزرلینڈ کی پیدائش ہے اور وہ پیدا کسی پاکستان کے گلی محلے کے جو ہے نا کسی گلی میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اوقات اپنی ایسی بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے زبان درازی ایسی کرتے ہیں مسلمان اور اسلاموں کے بارے میں کہ جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے مفتی ہیں رہے ہیں اپنے وقت کے، اور اللہ ایسے لوگوں سے اگر پوچھے نا تو شاید سورہ کوثر کا ترجمہ بھی نہیں صحیح طرح سنا سکیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو انفرادی طور پہ، اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم دیکھتے ہو ان لوگوں میں جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستیوں کے معاہدے، مدد کی درخواست، حمایت کی توقع، خارجی پالیسی جو ہے وہ کس طرح کے بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں
فطر الذین فی قلوبہم مرض، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، منافق ہیں، نفاق ہے ان کے دلوں میں۔ اس سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کا اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ پر توکل نہ ہو، یقین نہ ہو، خلوص اور اخلاص کا رشتہ نہ ہو، نصرت اور حمایت اللہ تعالیٰ سے طلب نہ کی جائے، تو وہ شخص منافقوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ اگر منافق نہیں بھی ہے تو کم از کم اس کے دل میں نفاق ضرور ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ کبھی مسلمان ہونے کے یا مسلمانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے کسی چکر میں پھنس جائیں، کسی مصیبت میں پھنس جائیں، تو پھر ہمیں بچانے والا کون آئے گا؟ ان کے دلوں میں یہ روگ ہوتا ہے، یہ نفاق ہوتا ہے، یہ مرض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے تعلقات استوار رکھتے ہیں۔ اور آج ہم اس کی اوپن اگزامپل دیکھتے ہیں نا، آج ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں ان کی ساری جائیدادیں کہاں پر ہیں؟ پاکستان میں تو نہیں ہیں۔ ان کے جتنے بینک اکاؤنٹ ہے وہ سارے کہاں پر ہیں؟ کیوں ہیں وہاں پر؟ کیونکہ اندر، حالانکہ دیکھیں وہ کتنے عرصے سے، میں کسی کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، کتنے عرصے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کی نسلیں اب پاکستان میں آگے حکومت کر رہی ہیں، لیکن جائیدادیں وغیرہ اپنے پیسے ویسے جو ہے نا وہ سب سیف ہیں، انہوں نے پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں شروع سے ہی روگ ہے، وہ شروع سے ہی جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اب پرانے کانٹیکس میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے۔ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو اکثر مقامات پر جہاں پر فتح کی بات کی گئی ہے وہاں پر مراد لی گئی ہے کہ فتح مکہ، یعنی بیت اللہ پر قبضہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس کا بیت اللہ پر قبضہ ہوگا یا جس کے زیر تسلط یا زیر اثر مکہ ہوتا تھا، وہ فاتح مانا جاتا تھا، وہ بڑا مانا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ایک تو اس کانٹیکس میں، اور آج ہم اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے، کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو دین کی بات کرے، اسلام کی بات کرے، صحیح اور غلط کی بات کرے، تو اس سے جو ہے نا چٹکیوں میں چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصیبتیں، پرابلمز، میں انفرادی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، یعنی اگر کسی مسجد میں ہوگا تو اس کی مسجد بند کر دیں گے، اگر کسی اور انسٹیٹیوٹ سے ایسی بات کرے گا اس کا انسٹیٹیوٹ بند کر دیں گے، اگر وہ کہیں سیاست کے معاملات میں چلا جائے گا تو اس کے سیاست میں کرنا جو ہے نا اس کا حرام کر دیں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے زیر تسلط ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر چیز، جسے کہتے ہیں نا، ہر اپنا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پیچھے کر چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر ان کمزوروں کے ساتھ، مسلمان کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم ان کمزوروں کے ساتھ رہیں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، اسے نا دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فتح مکہ اس وقت بھی ہوگی تھی، تو جو انہوں نے کیا تھا پھر ظاہری بات ہے نادم ہونا پڑا انہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی دین پہ کاربند رہے گا، دین پہ چلتا رہے گا، فتح اس کو مل کے رہے گی۔ اگر اس کو انڈیویجول نہیں ملتی ہے اور وہ جس کاز میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کاز جو ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ مسلمان لٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پاکستان جو ہے وہ تباہ و بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے، لیکن جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلتے ہوئے کام کرے گا، لانگ رن میں اس کو فتح مل کے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسا ہوگا تو پھر انہیں سمجھ آ جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ جن کی دوستیوں کا سہارا لیتے تھے وہ انہیں صرف دھوکہ دے رہے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھ لیں جن کی دوستیوں کے سہارے پہ، وہ بات ہی ہے، پھر سیاست میں بات کرنی پڑتی ہے، معاملات جو ہے نا پھر بڑے کڑوے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، لیٹس پٹ اٹ ان دس وے، تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ جب ہی انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور پر تکیہ کیا ہے، کسی اور سے مدد اور حمایت کی توقع رکھی ہے، انہیں ہمیشہ دھوکہ ہی ہوا ہے، ہمیشہ انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دیکھیں 1925 میں ٹوٹل مسلمانوں کی خلافت کا جو خاتمہ کر دیا گیا، کیسے ہوا؟ اس وقت کے خلیفوں کا کیا حال ہو گیا تھا؟ یعنی اتنے بڑے بڑے سونے کے جو ہے نا وہ ہار پہننے اور عیاشیاں اور وہ سب کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے دماغ میں کہیں بات خلل ان کے پڑ گیا تھا، وہ ہم جو ہے نا بس اب بڑے سیف ہیں، ہمارے سے اب کس نے لے کے جانی ہے، سب کچھ ہمارا ہے، اللہ اور رسول کا راستہ چھوڑا نہیں، ساتھ ہی ذلت ان پر آئی نہیں۔ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت اہل ایمان کیا کہیں گے؟ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں؟ جب منافقین کے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس وقت اہل ایمان کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ
یہ اس وقت بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی منافق ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کا نفاق ظاہر کر کے رہے. اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. انسان کو اپنے ہر عمل پہ، اپنی بات سے جو وہ منہ سے نکالے کسی کے خلاف ہو، ایسی بات جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ پردہ چاک کر کے رہتا ہے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی مخالفت میں، نفرت کی مخالفت میں فضول بات کرے گا، نقصان پہنچانے کی بات کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑیں گے. پکی ٹھکی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی دین کے معاملے میں ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین. ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کے رہ جائیں گے. جو بھی اس سے پہلے وہ ارکان اسلام بجا لاتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، روزے دیتے رہے، سب کے سب ضائع. اور پھر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ منافق یعنی جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں. ٹو فیس پیپل، دو رخے لوگ جو ہوتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ. جس کا فائدہ نظر آیا اس کے سامنے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے کے معاملے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں جہنم کے نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. یعنی صرف جہنم بھی کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں، جہنم نہیں، صرف جہنم کے نچلے درجے میں انہیں عذاب دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے. جب انسان دین کے معاملے میں محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مشکلات اٹھا رہا ہے، اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے، مال لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے، لیکن اسے ہو سکتا ہے کہ وہ ریزلٹس نہ مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی کوشش کے مقابلے میں جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں، وہ زیادہ غلبے والے ہوں، زیادہ قوت والے ہوں. پاسبلٹیز ہیں، آج بھی یہ پاسبلٹی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھیں ایسے معاملے میں بھی ارتداد نہیں، پھرنا نہیں ہے اپنے معاملے سے. آپ جو کر رہے ہیں آپ نے وہ کرتے رہنا ہے. ہو سکتا ہے آپ جو کر رہے ہیں اس کو آپ کو کم کرنا پڑے یا زیادہ کرنا پڑے یا اپنا معاملہ تبدیل کرنا پڑے، لیکن آپ نے پھرنا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ایمان سے پھر جائیں کہ وہ جو میں پہلے کر رہا تھا وہ بالکل غلط ہے تو میں اب اسے توبہ طائب ہو کے ابھی ہم نیا کام شروع کر دوں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن جتنی آپ میں استطاعت ہے اتنا آپ کرتے نہیں، پھر نہیں سکتے. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں، یہ بات ہم یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو رتی برابر اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے. یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر آتے ہیں دین کے لیے آتے ہیں، ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنی اخروی نجات کے لیے آتے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں اپنی اخروی نجات کے لیے بیٹھا ہوں. اگر یہاں پر کوئی نہیں آئے گا میں تب بھی اپنا کام کروں گا. اگر یہ ہال بھرا ہوا ہوگا میں تب بھی اپنا کام کروں گا. 2 لوگ ہوں گے میں تب بھی اپنا کام کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اجر میرے رب سے چاہیے. اس طرح آپ یہاں پر آتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، یہاں پہ اپنی جو ہے وقت نکالتے ہیں، اپنا پیٹرول جو ہے وہ جلا کے آتے ہیں، اپنے گاڑیاں چلا کے آتے ہیں، آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے. اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ دین کا کام اس لیے کروں کہ اس سے میرے تعلقات بڑھیں گے، اس سے میرا فلانا بڑھے گا، ڈمانا بڑھے گا، تو پھر یہ دیکھ لے کہ اس کا توکل جو ہے، خلوص جو ہے وہ اللہ سے ہٹ گیا. تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا دوسری قوم سے. اور دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں، مطلب میں آپ کو اپنی مثال دے کے بات کرتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ابھی اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے تو اگلی نماز رک جائے گی؟ حالانکہ میں امام ہوں، تو اگلی نماز رک جائے گی؟ کوئی نہیں رکے گی. کچھ نہیں رکتا کسی کے جانے سے، کسی کے آنے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی آپ یہاں ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے بڑا کچھ چل رہا ہے. آپ یہاں نہیں ہوں گے تب بھی ویسے ہی چلتا رہے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو، ایمان والو، دین کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا. پھر اب اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. ہم یہ بھی یہ چیز دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں یا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کوشچن کریں. 5 اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یحبہم و یحبونہ، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. اللہ اکبر. ہم نہ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں. یعنی اللہ کو محبوب رکھنے کا مطلب ہے کہ کیا ہماری ترجیحات اللہ کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں. ہماری زندگی کے جو فیصلے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. ہم نے اپنے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسے چلانے ہیں، کیا اللہ کے دین کے مطابق ہیں یا نہیں. ہماری زندگی میں اللہ کے دین کی کتنی پرائرٹی ہے. میں جو کپڑے پہنتا ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں، میں کسی سے ملنے جاتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں، کیا وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ پہلی شرط ہی نہیں پوری کر پا رہے ہیں. یحبہم و یحبونہ، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. یہ پہلی شرط نہیں پوری ہوتی. دوسری شرط اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے۔ اگر ہمارے درمیان کسی بات پر کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور فرض کریں دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی کوئی ایسی رائے پیش کر دیتا ہے جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی کڑوی ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ اس سے درگزر سے کام لیں۔ ہم لوگ اسے نرمی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے لیے کہیں گے چلیں خیر ہے، ہماری جو ہے نا اختلاف رائے ہو گیا، ایک بندے کڑوی بات کر بھی تو کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی ہے یا میری مسلمان بہن ہے، چلیں جانے دیں خیر۔ تو اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بہت بھاری ہوں گے۔ اسلام، سیرت، کردار، ان تمام چیزوں میں وہ بالکل فرم ہے، ان کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی چیز آ جائے جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بد مزاج ہوں گے یا درست مزاج ہوں گے یا نعوذ باللہ گالیاں دینے والے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کئی لوگ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ، یعنی کہ نا آپ یہ سمجھے کہ وہ نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلک بھی نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خاندان کے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیں؟ یا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جو ہے ان کو کوئی وہ بد دعائیں دی ہیں؟ ان کو بالکل ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک کوشش کرتے رہے کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں، اسلام لے آئیں، تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان غیر مسلم جو ان کے رشتہ دار تھے یا جو غیر مسلم ان کے معاشرے میں تھے ان کی وجہ سے دین پر کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہ دین پر کمپرومائز کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں پر بھاری ہوں گے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو فورس کریں، چاہے وہ آپ کے لیے کتنی بھی پش کریں آپ کو کہ یہ چیز چھوڑ دو، اس پہ کمپرومائز کر دو، اس پہ تھوڑا سا ایسے کر لو، نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے، جس کے لیے جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے۔ کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے نا تو جو اپنے ہی ہوتے ہیں نا سب سے پہلے وہی تانے کسنے شروع کر دیتے ہیں، ہاں اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ دیکھو اچھا خاصا ہوتا تھا بندہ، اسے دین کا بخار چڑھ گیا ہے۔ اور اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو وہ تو پھر جو ہے نا وہ ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا۔ اچھا خاصا نوجوان تھا اور اس نے داڑھی رکھ لی، یعنی نوجوان تھا اور اس نے داڑھی رکھ لی۔ کین یو بلیو اٹ؟ کین یو جسٹ بلیو دی ورڈز واٹ پیپل آر سیئنگ؟ آپ یعنی یہ داڑھی کے مذاق کے معاملے میں آپ کی بات کر بھی کیسے سکتے؟ دیکھیں ہم نے یہاں ایک بات سمجھیں گے، ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا نا وہ نہ رکھے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو واقعی رکھنا چاہتا ہو لیکن اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ رہا ہو، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن کوئی شخص داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑائے یا داڑھی کا اٹ سیلف مذاق اڑائے، نہیں، یہ بات یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول کی داڑھی تھی، صحابہ کرام کی داڑھی تھی، آپ کیسے مذاق اڑا سکتے؟ بھئی آپ نے نہیں رکھنی، آپ نہ رکھو، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ دوسروں کا مذاق کیسے اڑا سکتے اس معاملے؟ تو جو اللہ کے راہ میں جو بھی کوشش کرے گا، اللہ کے راستے میں جو بھی کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، لوگوں تک دین پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب اسے ملامت ہوگی، لوگ اس کے پاس آ کے کہیں گے کہ تم اچھے خاصے بندے تھے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ پھر گیا ہے، تم کھاؤ گے کہاں سے، تم اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤ گے، تمہاری بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہارے گھر میں کوئی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہو، پھر تو لوگ تو پھر ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے جو ہے نا وہ تانے دیں گے کہ انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ دین کے کام میں مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 5 اوصاف ہونے چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دے گا۔ ارتداد کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو دین پھرنے کے معاملے، دیکھیں ایک تو ظاہری ارتداد کی بات ہوگی نا، قانونی ارتداد کی بات ہوگی کہ ایک شخص اسلام کو چھوڑ گیا اور کوئی اور کسی اور دین میں داخل ہو گیا۔ ایک تو یہ ارتداد ہے، یہ تو بڑا اوپن ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ایک ارتداد اور بھی ہوتا ہے جسے ہم باطنی ارتداد کہیں گے، اسپرچول ارتداد۔ وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک انسان کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے کی، وہ اللہ کے راستے میں کام کر بھی رہا ہے، وہ پیسے بھی دے رہا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، محنتیں بھی کر رہا ہے، لیکن جہاں پر بھی آزمائش آئی، کوئی ایسی آزمائش آئی کہ جہاں پہ اسے پریشانی کا شکار ہونا پڑا، ساتھ ہی وہ بندہ رک گیا، رک ہی نہیں گیا بلکہ الٹے پیروں پیچھے آنا شروع کر دیا اس نے۔ اب یہ کیا کیا ہے اس نے؟ بیسیکلی پھر گیا نا وہ اپنے معاملے سے، یعنی جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا تھا پلٹ گیا اس سے وہ۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک ہے کہ ایک بندہ کمزور پڑ گیا، جو ہے نا وہ لیزی ہو گیا، وہ ذرا اس کے سستی کا شکار ہو گیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ اس لیے پیچھے ہو گیا کہ یار یہ تو مصیبت کا کام ہے، یہ تو لوگ میرے مخالف ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ تو مجھ پر جو ہے وہ فلانا ٹھپا لگ جائے گا، مجھ پر جو ہے وہ فلانا لیبل لگ جائے گا۔
اگر کوئی شخص اس وجہ سے دین سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ گویا باطنی ارتداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، یہ نہ سمجھو کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے ہے، تم جو بھی کر رہے ہو وہ تمہاری اپنی نجات کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں ایک اللہ کا فضل ہے نا، وہ سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا دی ہے، روزی دی ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ایک عام فضل ہے جو جنرلی سب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، وہ خاص فضل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزی جب انسان مادر رحم میں ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی لکھ دیتے ہیں، اس کی عمر لکھ دیتے ہیں، اس کا اچھا برا بدبختی لکھ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت بھی لکھ دیتے ہیں۔ ہم جہاں بھی دیکھیں گے ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو کوشش کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی، اپنا وقت لگاؤ، تو اپنی توانائیاں صرف کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا تم اس کا فضل جو ہے وہ لینے والے بنو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے کہ اللہ میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے، میرے لیے مشکلات کو آسان فرما دے۔ تو یہ ہے وہ خاص فضل جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں، میں بار بار اس طرف بات کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس آیت کے کنٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دنیاوی طور پہ مالا مال کیا ہوتا ہے، پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے، کھانے کی کمی نہیں ہوتی ہے، اولاد کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمت سے نوازا ہوتا ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہوتی ہے، لیکن ایسی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے۔ بات کرو تو کھانے کو دوڑتے ہیں، سلام کرو تو سڑا ہوا جواب دیتے ہیں، کسی بات کی طرف اشارہ کر دو تو وہ اتنے لمبی لمبی زبان لے کے بندہ کہتا ہے اس بندے کو کیا تکلیف ہے بھائی، یعنی اچھا خاصا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن کوئی تمیز ہی نہیں ہے اسے بات کرنے۔ یا اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ تو اپنی طرف سے ایسی ایک تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ اس تکلیف کی وجہ سے سارا کچھ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر اب اسی وقت اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں تو آپ 50 دعائیں گنوا دیں گے مجھے۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یہ بھی سب۔ لیکن اگر اسی وقت میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جنت میں کس مقام پہ دیکھنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی میں دین کا کام کرنے کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ الفاظ کی کمی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہے ٹھیک ہے اور کافی ہے، یہ ہے سب سے بڑا ٹریپ شیطان کا، کہ جو ہے ٹھیک ہے اور کافی ہے، بس میرے تو کام ہو ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے۔ نہیں بھائی، بچوں کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہی دے، لیکن میں سب سے امپورٹنٹ ہوں۔ اپنی قبر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر میں نے اکیلے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھیں گے عموماً ہوتا کیا ہے، جو شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے کہ ہماری اوقات اور حیثیت اس دنیا میں کیا ہے۔ دیکھیں ایک انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک یاد رکھا جاتا ہے؟ ہم لوگ اگر دیکھیں، اگر ہم لوگ بیک ٹریک کریں اپنے والدین کو، اگر وہ زندہ ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر نہیں زندہ ہیں تو انہیں کتنا عرصہ ہوا اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ہم کتنی بار انہیں یاد کرتے ہیں۔ دادا دادی یا نانا نانی کی طرف چلے جائیں، انہیں کتنا عرصہ ہو گیا، انہیں کتنی بار انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اب پردادا پہ چلے جائیں یا اس سے پیچھے والوں پہ چلے، ہم کتنی بار انہیں یاد کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک بار اس دنیا سے گیا تو پھر اس دنیا سے میری یاداشت یا میرا وجود یا میری بات ختم ہونے کے لیے بس 20-30 سال ہی ہیں۔ 20-30 سال کے بعد میں اس دنیا سے محو ہو جاؤں گا، میں اس دنیا سے مٹ جاؤں گا۔ مجھے یاد کرنے والے 2 4 5 10 لوگ ہی ہوں گے شاید، اور 50 سال تک تو ختم نہ، وہ 50 سال تک جو مجھے یاد کرنے والے وہ بیچارے شاید خود بھی اپنی قبروں میں چلے جائیں۔ تو اب جب میں اس قبر میں چلا جاؤں گا تو میں اس قبر میں کتنی دیر کے لیے ہوں؟ دنوں کے لیے یا سالوں کے لیے نہیں، ہزاروں سالوں کے لیے، شاید ملینز بھی ہو جائیں، کیونکہ ایک بار قبر میں گئے تو پھر تو آپ وہیں پر ہی ہیں قیامت تک۔
اور قیامت آنے میں کتنا ٹائم ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہزاروں سال ہو سکتے ہیں، لاکھوں سال ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دنیا ہے نا، یہی چانس ہے۔ ہم اپنے آپ کو ابھی تیار کر لیں اس قبر کے لیے جس میں ہم نے ہزاروں کروڑوں سال رہنا ہے، اور وہاں پر ہماری زندگی کیسی گزرے گی اس کے لیے ہم نے آج دعائیں مانگنی ہیں، آج کوششیں کرنی ہیں، آج اللہ کا فضل طلب کرنا ہے، آج ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جو میرے مرنے کے بعد اگر میرا نام نہ بھی رہے تو وہ نیک عمل چلتا رہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ بہت کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل میں کمی نہیں ہے، ہم نے ہی ہمت کرنی ہے اور ہم نے ہی مانگنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے اصلی ولی تو اصل میں بس اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان ہیں۔ تو یہاں پر اب ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ کیا نیک اعمال کسی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں؟ تو وہ کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نیک عمل کس چیز پر بنیاد رکھتا ہے، کس چیز پر بیسڈ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ ہاسپٹلز بنا دیتا ہے، دوائیوں کی ڈسپینسری بنا دیتا ہے، جو ہمارے یتیم بچے ہیں ان کے لیے اسکول بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، بہت نیک کام کرتا ہے نا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس نے 10 ملین اس میں لگا دیا، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، جو بھی آپ سمجھیں، لیکن اس کی جو کمائی ہے وہ ساری کی ساری حرام کی ہے، تو یہ نیکی کے کام کیا ہوئے؟ اللہ کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت نہیں ان کاموں کی۔ سوچیں 10 ملین لگا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے 1000 ملین حرام سے کمایا ہو۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی شرط لگائی ہے وہ اسی لیے لگائی ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اپنی اخروی نجات کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے سے مراد انہیں آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہوگا اسے دوسرے انسان سے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ تو جس شخص کو آپ سے لالچ نہیں ہے وہ شخص ہے آپ کا حمایتی، وہ شخص ہے آپ کا پشت پناہ، وہ شخص ہے جو آپ کی للہ، صرف اللہ کے لیے مدد کرے گا۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اہل ایمان پیدائشی یا قانونی مسلمان نہیں ہوتے، یہ جان بھی ہم لوگ جان لیں۔ اہل ایمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ آگے فرما دیا، ان کی صفات بیان فرمائی، الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور رکوع کرتے ہیں۔ یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر، یعنی کہ اللہ کے حضور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جھک کر زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا مال کے لیے بھی ہوتی ہے، جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے مسٹ کیا، آپ نے 2.5% دینی ہے، اور جو آپ چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، وہ بھی آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور کہ جو بھی دوستی قائم کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ والوں میں سے کر لے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے دوستی کرے۔ اس سے وہی مراد ہوگی جو ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ کو محبوب رکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھے، سکھائے، سمجھائے، تبلیغ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کرے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کے رسول کے معاملے میں آ جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، سمجھے، سیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی اجازت کی ہے، کس سے منع کیا ہے، کیا کر کے دکھایا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والوں سے دوستی سے کیا مراد ہوگی کہ آپ کا تعلق دوسرے کے ساتھ اس کنڈیشن پر ہوگا کہ یہ اہل ایمان ہے اور یہ دینی بہن یا بھائی ہیں۔ اپنی پرسنل زندگی میں وہ کیا کرتا ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی اپنی ذاتی زندگی میں روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا ہے، روزے رکھتے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا لینا دینا اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے دین کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ مل کے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی دین کے لیے ہم لوگ دین کی نظر سے یا دین کی روح سے جو بھی نیک کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں گی، ان معیارات پہ پورا اترا جائے گا،
وعدے پر قائم رہا جائے گا، ایمان پر قائم رہا جائے گا، تو پھر یقیناً اللہ والے ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اپنی بات کو یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی سنا، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان میں سے کر دے جو دین سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی، تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور میری بھی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔